بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایسٹرولوجر وائرل ستارے میں خوش آمدید۔ نہایت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر سے آج موجود ہیں، اور سیٹرن کی ریٹروگریڈ ہو رہا ہے 5 مہینے تک۔ انتہائی کرٹیکل کنڈیشن، 5 برج شدید متاثر ہوں گے، 4 برج شدید متاثر اور 1 برج جو ہے وہ جزوی طور پہ متاثر رہے گا۔ انتہائی اہم ویڈیو ہے، اینڈ تک دیکھیے۔ ان مسائل کون کون سے برج اس سے سب سے زیادہ متاثر رہیں گے اور کون سا برج اس سے کم متاثر رہے گا، اور اس کا حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے۔ ہم سلوشن کی طرف بھی آئیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے۔ تو سب سے پہلے جو برج متاثر ہوگا سیٹرن کی ریٹروگریشن سے، وہ ہے ایریز یعنی برج حمل۔ ایریز کا جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ سیٹرن کی ریٹروگریشن کے دوران بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ ہیلتھ کے ایشوز آئیں گے، ہیلتھ کے ایشوز بہت زیادہ سیریس ہو سکتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے آپ کی جو پرفارمنس ہے اپنے کام کی جگہ پر وہ بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ ایموشنل اسٹریس کا بھی آپ شکار ہو سکتے ہیں، اب وہ ایموشنل اسٹریس کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو کاروبار ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوگا۔ جب صحت متاثر ہوتی ہے تو اس سے ہر چیز، اس سے منسلک ہر چیز متاثر ہوتی ہے۔ ایکچولی یہ جو سیٹرن ہے یہ آپ کے لیے صحت کا اور مال کا اور شادی شدہ زندگی کا، یہ ساری چیزیں لک آفٹر کرتا ہے۔ تو جب سیٹرن ریٹروگریڈ ہوتا ہے، الٹی چال چلتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے یہی ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ طبیعت میں اداسی، بے چینی، بے قراری، مصیبتیں آنا، بیماریاں آ جانا، دماغ پہ عجیب سی ایک ٹینشن سوار رہنا، تو یہ ساری چیزیں سیٹرن کی ریٹروگریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہ اس سے متاثر ایریز ہوں گے، سب سے پہلے ایریز متاثر ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ کو پہلے سے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر اس چیز کے لیے پریپیئر رہیں، کیونکہ یہ تھوڑے بہت عرصے کے لیے نہیں ہوگا، یہ تقریباً 5 مہینے کے لیے ہے۔ یہ 1 مہینے کی کہانی نہیں، 2 کی نہیں، 3 کی نہیں، یہ 5 مہینے، یعنی 17 جون سے سٹارٹ ہوگا اور 4 نومبر تک یہ معاملات یوں ہی چلیں گے، کیونکہ سیٹرن ریٹروگریڈ ہے اور سیٹرن کی ریٹروگریشن 5 مہینے برقرار رہے گی۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، اب آپ نماز کی طرف رجوع ہوں یا کچھ اور کی طرف، کسی اور مذہبی پریکٹس کریں یا کچھ اور اپنی طرف توجہ جو ہے وہ بانٹنے کی کوشش کریں، اور ہیلدی غذا کھائیں، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ دوسرا جو زوڈیک سائن جو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے وہ ہے کینسر یعنی برج سرطان۔ یہ آپ کے 8 ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، اس لیے 8 ہاؤس میں جب ریٹروگریڈ ہوگا تو یہ سیٹرن کی جو پوزیشن ہے یہ آپ کے لیے قطعی طور پر فیوریبل نہیں ہے۔ آپ محنت کریں گے، بہت زیادہ محنت کریں گے، گھر کے اندر جو خواتین ہیں وہ گھر کے کاموں میں محنت کریں گی، یا اگر ہاؤس وائز ہیں گھر کے کاموں میں محنت کریں گی، لیکن ان کو اس طرح سے صلہ نہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی باہر کام کرنے والی خواتین ہیں اور باہر کام کریں گی تو ان کو اس طرح سے صلہ نہیں ملے گا۔ مرد حضرات ہیں، محنت کا صلہ نہیں ملے گا، جو بھی کینسرز ہیں ان کو ان کی محنت کا صلہ نہیں دیا جائے گا۔ محنت بھی زیادہ کریں گے، کام بھی زیادہ کریں گے، مگر ان کو ان کے جو اس کے مطابق صلہ ہوگا وہ ان کو نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی صحت بے حد متاثر رہے گی، اور آپ کی جو ڈرائیونگ ہے اس پہ بھی آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، کہ گاڑی چلاتے وقت، کار چلاتے وقت یا بائک چلاتے وقت آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی زندگی بہت زیادہ اس دوران خطرات سے دوچار ہوگی۔ 4 نومبر تک یہ ٹائم پیریڈ رہے گا، 4 نومبر تک آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اگلا جو برج اس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے جا رہا ہے سیٹرن کی ریٹروگریشن کی وجہ سے، تو وہ ہے برج لبرا یعنی برج میزان۔ تو برج میزان سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوگا، کیونکہ یہ جو ریٹروگریشن ہے یہ آپ کی جاب کو متاثر کرے گی، ڈائریکٹلی طور پر آپ کی جاب کو متاثر کرے گی۔ مجبوراً یا اپنی مرضی سے آپ کو اپنی جاب کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے، اور جب آپ جاب چھوڑیں گے، جاب کو سوئچ کریں گے، تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ وہ مسائل جو ہے وہ ہر مسئلہ ایک عارضی مسئلہ ہی ہوتا ہے، تو فی الحال تو آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات سامنے آنے والی ہیں۔ اور یہ جو آپ کی جاب کی سوئچ، یا تو آپ جبراً اس کو چینج کریں گے، یا آپ اپنی مرضی سے بھی چینج کر سکتے ہیں کہ میں اس سے بہتر چلا جاؤں، کہیں اور چلا جاؤں، تو یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ تو دونوں پاسبلٹی ہے، جبراً بھی آپ جاب کو چینج کر سکتے ہیں یا اپنی مرضی سے بھی چینج کر سکتے ہیں،
لیکن اس جاب کا چینج کرنا آپ کی لائف میں مشکلات لے کر آئے گا، اور یہ جو حالات ہی کچھ اس طرح سے بن جائیں گے کہ آپ کو جاب کو چینج کرنا پڑ جائے گی۔ تو لبرا والے بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ لبرا والوں کے ساتھ وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی والدہ کی صحت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی پریشانی جو ہے وہ ڈبل ہو سکتی ہے۔ اگلا جو برج اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا، اور بلکہ ان پانچوں میں سب سے زیادہ متاثر جو ہوگا وہ ہے برج ایکویریس یعنی برج دلو، کیونکہ ان کا رولنگ پلینٹ جو ہے وہ سیٹرن ہوتا ہے، اور یہ ایکویریس کا اپنا سائن ہے۔ تو یہ آپ کو سب سے زیادہ مینٹل اسٹریس دے گا، دماغی طور پہ آپ اتنے پریشان ہو جائیں گے، آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو مینٹل اسٹریس پہنچائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ دوسری پرابلم جو آپ کے ساتھ فیس ہوگی وہ ہے کہ آپ کا کوئی ایک ایسا فیصلہ آپ سے ہو جائے گا کہ جس پر آپ ریگریٹ کریں گے، اور بعد میں اس چیز پر آپ کو افسوس ہوگا کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس دوران جو ہے وہ آپ سے کوئی ایسا غلط فیصلہ بھی ہو سکتا ہے جس پہ آپ کو بعد میں ریگریشن ہو اور بعد میں آپ کو افسوس کرنا پڑے۔ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ آپ کا نظر آئے گا وہ آپ کی شادی شدہ زندگی میں ہوگا، کیونکہ آپ کی شادی شدہ زندگی بہت زیادہ متاثر ہمیں نظر آتی ہے۔ لڑائی جھگڑے، کچھ نہ کچھ ایشوز، ہر بات پہ کچھ نہ کچھ تو میں آپ کی گھر پہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی صحت آپ کی بہت زیادہ متاثر ہوگی، بہت زیادہ متاثر آپ کی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی روٹین نہ بدلی تو، اگر آپ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، روٹین کو بدلیں، پھر آپ دیکھیں کس طرح سے آپ کی جو پرابلم سے کمی آنے شروع ہو جائے گی۔ تو یہ کافی زیادہ پرابلم میں جو ہمیں سب سے زیادہ برج نظر آتا ہے وہ ہے برج دلو یعنی ایکویریس والے ہمیں سب سے زیادہ، کیونکہ ان کا رولنگ پلینٹ ہے۔ جب رولنگ پلینٹ جو ہے وہ پرابلم میں ہو تو پھر اس کے تحت آنے والا جو برج ہوتا ہے تو وہ تو لازمی بات ہے کہ وہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا، پرابلم میں آئے گا۔ آخری اور فائنل برج جو اس سے تھوڑا کم متاثر ہوگا وہ ہے برج ہوت یعنی پائسس۔ پائسس جو ہے وہ سیٹرن کی ریٹروگریشن سے متاثر ہوگا، جزوی طور پہ متاثر ہوگا، یعنی بہت زیادہ متاثر تو نہیں ہوگا لیکن جزوی طور پہ متاثر ہوگا۔ اس سے متاثر ہونے کی جو کچھ ریزنز ہیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی مالی پریشانی آپ کے اوپر رہے گی۔ اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ، آپ کو چوٹیں لگ سکتی ہیں، کبھی ہاتھ پہ چوٹ، کبھی سر پہ چوٹ، کبھی پیر پہ چوٹ۔ یہ چوٹ لگنا جو ہے یہ سیٹرن کی ریٹروگریشن کی وجہ سے ہوگا۔ اور اگلا مسئلہ جو ہے وہ ہے آپ کی مالی ایشوز، اور آپ کے مالی ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ سر فہرست رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ ڈرائیونگ کرتے وقت، گاڑی چلاتے وقت، موٹر سائیکل چلاتے وقت یا کار چلاتے وقت آپ نے حد درجہ احتیاط کرنی ہے، ورنہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ پائسس والوں کے لیے میری یہی صلاح ہے کہ ان کو جو ہے وہ حد درجہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ سارے مسائل، تو یہ بہت زیادہ متاثر تو نہیں ہے سیٹرن سے، مگر جزوی طور پہ پائسس جو ہیں وہ اس سے متاثر رہیں گے۔ اب اس سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ 4 برج ڈائریکٹ متاثر اور 1 برج جزوی طور پہ متاثر رہے گا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ دیکھیے، ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے اپنے اعمال کا صلہ ہے، اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں صبح سے شام، لیکن وہ پھر بھی ہمارا کھانا نہیں رکتا، ہمارا پینا نہیں رکتا، ہمیں تمام ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ مشکلات ضرور آتی ہیں لیکن وہ ہماری رزق کو نہیں روکتا۔ اگر وہ ایسا ہی ہوتا کہ ہمارے گناہ کرنے پر ہمارا رزق سب سے پہلے روکتا، لیکن وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ ہم پہ جتنی پریشانیاں آتی ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو پریشانی کے عالم میں اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کہیں گے یہ وظیفہ پڑھ لو، اس سے یہ مسئلہ وظیفے سے بھی حل ہوتا ہے، مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم فرائض کی پابندی کریں۔ وظیفہ تب تک کوئی اثر نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے فرائض کی پابندی نہیں کریں گے۔ فرائض کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ مرد حضرات مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں؟ یہ ہم خود سے سوال کریں کہ ہم پر جتنی پریشانیاں آتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اس طرح سے جیسے ہمیں کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ صرف نماز ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ پھر ہمارے اپنے رویے ہیں، کیونکہ دین کا صرف 5% عبادات پر ہے اور 95% معاشرت پہ مشتمل ہے۔ تو 5% یہ صرف حقوق اللہ، اور 95% تو حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد میں ہم کتنے پورا کرتے ہیں یہ بھی ہماری ذات جانتی ہے، ہم خود اپنا
حال بہتر جانتے ہیں۔ جس دن ہم اپنے اعمال کو بہتر کر لیں گے، ہماری پریشانیاں اسی دن سے کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ سمیت ہم سب کو جو ہے وہ سیدھی راہ پر گامزن کرے۔ اللہ سے رجوع کریں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، میرا کام تھا صرف آپ تک اس بات کو پہنچانا۔ باقی اگر آپ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، اس کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں، اس سے مانگ لیں، انشاءاللہ تعالی مسائل دور ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ دانع احمد کو اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔